بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ماتا کے سپوت، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس لڑکی کو ریلوے سٹاف کے 2 آدمیوں نے اس طرح گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا کہ انجن نے وسل دی تو وہ گیٹ پر نمودار ہوئی، دوسری وسل پر وہ انجن کی طرف چل پڑی، اور گاڑی چل پڑی تو وہ دوڑ پڑی اور سیکنڈ کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئی۔ بوگی انجن کی طرف سے تیسری تھی۔ ہم نے اس شام کی ڈیوٹی والے ریلوے سٹاف کو بلوا لیا تھا۔ وہ نہایت کارآمد باتیں بتا رہے تھے۔ ایک نے بتایا کہ اس نے حامد علی خان نام کے مسافر کو ساتھ جا کر اس کی سیٹ والا کمپارٹمنٹ دکھایا تھا۔ اس وقت اس کمپارٹمنٹ میں 3 اور مسافر تھے۔ ہمارے پوچھنے پر ہمیں بتایا گیا کہ پلیٹ فارم پر بہت تھوڑے لوگ تھے۔ گاڑی شام اندھیری ہونے کے بعد امرتسر پہنچتی تھی۔ مجھے صحیح وقت یاد نہیں رہا۔ سٹاف کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو دوڑ کر سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں سوار ہوتے دیکھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ 2 سکھ اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ ایک نے کہا وہ جا رہی ہے۔ وہ دونوں دوڑے، لیکن گاڑی تیز ہو چکی تھی، اس لیے وہ 6 یا 7ویں بوگی کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئے۔ یہ آدمی ان دونوں سکھوں کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ اس نے یہ تماشا دیکھا ہے، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس پر تبادلہ خیالات کرتا رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سٹاف کے چند اور آدمیوں نے بھی لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن اسے جانتا پہچانتا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے ریلوے سٹاف سے کہا کہ وہ قلیوں اور دیگر افراد سے پوچھتے رہیں کہ ان میں کوئی اس لڑکی کو پہچانتا ہے۔ امرتسر پولیس کے مخبر بھی ہمارے بلانے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے سپرد بھی ہم نے یہی کام کیا کہ معلوم کریں کہ وہ لڑکی کون تھی۔ میں اور انسپیکٹر راجرز صراف کی دکان پر چلے گئے۔ زیورات کے ڈبے کے اندر اس کا نام پرنٹ کیا ہوا تھا۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ وہ پوری دیانتداری سے ہماری مدد کرے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اسے نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے ڈبہ کھول کر اس کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ یہ زیورات اس کی دکان کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کا خریدار کون تھا؟ اس نے زیورات کو ایک نظر دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ اسی کی دکان کا مال ہے، لیکن اسے گاہک یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا رجسٹر اور کاغذات دیکھے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کی۔ آخر اس نے کہا کہ یہ کم و بیش 1 سال پہلے کی فروخت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بالکل اسی ڈیزائن اور وزن کے 4 ہار اور بالکل ایسی ہی چوڑیاں جو دراصل کڑے تھے، اس نے 4 گاہکوں کے ہاتھ فروخت کی ہیں۔ ان میں ایک جوان لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، باقی 3 مرد تھے۔ اسے کسی کا بھی ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ اس نے سامنے والے دکاندار کو بلایا، وہ بھی صراف تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ایک ماں بیٹی اس کی دکان میں 2-3 بار آئی تھی۔ پہلی بار انہوں نے زیورات خریدے تھے، پھر کچھ ٹھیک کرانے آئی تھیں۔ دونوں دکانداروں نے یاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر ایک اور دکاندار کو بلا لیا گیا، لڑکی کا حلیہ بتایا گیا، پھر ایک اور دکاندار کو بلایا گیا۔ اس چوتھے دکاندار نے کہا اگر تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جو یہاں سے اکثر گزرا کرتی ہے تو وہ سردار سرجیت سنگھ کی بیٹی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کی لڑکیاں تو گزرتی ہی رہتی ہیں۔ اس کے متعلق اسے اس لیے خیال آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ پہلے اس کی دکان میں گئی تھی، لیکن اسے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ لڑکی بہت شوخ اور منہ پھٹ سی تھی۔ اس نے سردار سرجیت سنگھ کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا، لیکن معاملہ شک میں تھا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ لڑکی کون تھی، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ تفتیش ہو رہی ہے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہم اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے۔ انسپیکٹر راجرز نے کہا کہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ لڑکی کلکتے سے بہت پہلے کسی اسٹیشن پر اتر گئی یا اتاری گئی ہے۔ وہ کہاں اتری ہے؟ ذرا سا آرام کر کے وہ ٹیلی فون پر بیٹھ گیا۔ ہمارے لیے ٹیلی فون کا خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ انسپیکٹر راجرز نے ٹیلی فون ایکسچینج سے کہا کہ وہ کسی اور کو کوئی لائن نہ دیں۔
اور وہ جو نمبر مانگتا ہے فوراً ملاتے چلے جائیں۔ ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ راجرز نے یہ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ جائے واردات یعنی جہاں سے لاش ملی تھی کون سی ہے۔ میں نے اسے بتائی تو اس نے ہوڑا ایکسپریس کا اس سے اگلا سٹاپ دیکھا اور آپریٹر سے کہا کہ وہاں فوراً ملا دے۔ اسے اسٹیشن ماسٹر مل گیا۔ اس نے اپنا تعارف کرا کے پوچھا کہ فلاں رات ہوڑا ایکسپریس سے ایک لڑکی اتری ہوگی، اگر وہاں دیکھی گئی ہے تو اسے امرتسر کے فلاں نمبر پر بتایا جائے۔ اس کے بعد اس نے اگلے سٹاپ کا نمبر ملایا اور وہاں پر بھی یہی کہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص کتنے اسٹیشنوں سے بات کرے گا۔ کلکتے تک بے شمار اسٹیشن تھے جہاں ہوڑا ایکسپریس رکتی تھی، مگر یہ انگریز پاگلوں کی طرح لگا ہوا تھا اور ایکسچینج کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اس اسٹیشن پر پہنچا جہاں بوگی گاڑی سے الگ کر کے دلی بھیجی گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ہم لڑکی کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ہندو سب انسپیکٹر ایک مخبر کو ساتھ لایا۔ مخبر نے بتایا کہ وہ لڑکی سردار سرجیت سنگھ کی بیٹی تھی۔ اسے ایک ریلوے گارڈ کے بیٹے نے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کو پہچانتا ہے۔ میں نے سب انسپیکٹر سے کہا کہ لڑکے کو بھی ساتھ لانا تھا۔ اس نے اسی وقت مخبر کو بھگا دیا۔ انسپیکٹر راجرز نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ شہادت تو ساتھ لاتے۔ لڑکا آ گیا۔ وہ 16-17 سال کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ بات کرتے جھجکتا اور ڈرتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی پر اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکیوں میں دلچسپی لینے والے نوجوانوں میں سے تھا۔ یہ لڑکی سوشل قسم کی تھی۔ FA کر کے اس نے تعلیم چھوڑ دی تھی، سیاست میں دلچسپی لیتی تھی اور ایسی ہی سرگرمیوں کی بدولت مشہور ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو رات دیر سے گھر جاتے بھی دیکھا ہے۔ اس کا نام دلجیت کور تھا اور کوری کہلاتی تھی۔ اس لڑکے نے اسے ہوڑا ایکسپریس پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ چونکہ ریلوے کوارٹروں میں رہتا تھا جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی تھے، اس لیے تفریح تباہ کے لیے ریل گاڑیاں دیکھنے کبھی کبھی پلیٹ فارم پر چلا آتا تھا۔ اس نے لڑکی کو ریلوے اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے لڑکی کو بالکل اسی طرح گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا جس طرح ریلوے سٹاف کے افراد نے بتایا تھا۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق وہ کوئی ایسی رائے نہ دے سکا جسے قابل اعتماد کہا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ کالج کے بعض لڑکوں کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ مشہور یہی تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں۔ اس لڑکے نے بھی اس کے باپ کا نام سردار سرجیت سنگھ بتایا جو امرتسر کا ایک مالدار تاجر تھا۔ لڑکی کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ لڑکے نے گھر کا پتہ بتا دیا اور ہمارے کہنے پر ساتھ چلنے کی بھی پیشکش کی۔ ہم نے لڑکے کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ گھر سے غیر حاضر نہ رہے کیونکہ کسی بھی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ انسپیکٹر راجرز ہنسی مذاق کا بھی عادی تھا۔ اس نے لڑکے کے ساتھ لڑکی کے متعلق مذاق کے لہجے میں 2-3 باتیں کی تو لڑکے کے دل سے ہمارا ڈر نکل گیا۔ وہ چلا گیا۔ ہم دونوں اس مسئلے پر بحث کرنے لگے کہ لڑکی کے گھر چھاپا مارا جائے یا کچھ اور انتظار کیا جائے۔ انسپیکٹر راجرز کا خیال تھا کہ ہمیں لڑکی برآمد کرنی ہے۔ لڑکی راستے میں کہیں اتر گئی تھی یا اسے زبردستی اتار لیا گیا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ یہاں اپنے گھر میں ہو۔ اگر ہمارا چھاپا ناکام رہا تو اس واردات سے متعلقہ افراد چوکنے ہو جائیں گے۔ اگر لڑکی بھی اس جرم میں شامل ہے تو روپوش ہو جائے گی۔ میں اس سے متفق تھا اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ 2 سکھ کون تھے جو لڑکی کے تعاقب میں دوڑے اور گاڑی کی کسی پچھلی بوگی میں سوار ہو گئے تھے۔ میں نے انسپیکٹر راجرز سے اس رائے کا اظہار کیا کہ لڑکی جس انداز سے گاڑی میں سوار ہوئی اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گاڑی چلنے کے انتظار میں کھڑی رہی۔ گاڑی چلی تو وہ دوڑ کر اس کمپارٹمنٹ میں سوار ہوئی جس میں مقتول موجود تھا۔ اس سے دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے تعاقب میں جانے والے اس کے بھائی ہوں گے جنہیں کچھ دیر پہلے شک ہوا ہوگا کہ ان کی بہن بھاگ رہی ہے۔ وہ گھر سے اس کے تعاقب میں چلے ہوں گے۔ انہوں نے ہی راستے میں مقتول کو قتل کیا، گاڑی سے نیچے پھینکا اور لڑکی کو آگے جا کر کہیں گاڑی سے اتار لیا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کو واپس لے آئے ہیں یا قتل کر کے کہیں پھینک آئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے بھائی ہوں، انسپیکٹر راجرز نے کہا۔
وہ دونوں یا ان میں سے ایک مقتول کا رقیب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے دہشت پسند گروہ کے آدمی ہوں اور ان کی رقابت سیاسی ہو۔ اس صورت میں لڑکی کی تلاش بے سود ہوگی، اسے قتل کیا جا چکا ہوگا، ایک آدھ دن انتظار کر لیا جائے۔ اب ہم تفتیش کے اس غار میں داخل ہو گئے تھے جہاں سیاہ کالی تاریکی اور راستوں کی بھول بھلیاں تھیں۔ صرف ایک کاروائی سمجھ میں آتی تھی، سردار سرجیت سنگھ کے گھر پر چھاپا، مگر معاملہ چوپٹ ہونے کا ڈر تھا۔ ہمیں مخبروں سے کام لینا تھا۔ فوری طور پر میں نے یہ کام کیا کہ 2 مسلمان مخبر بلا کر انہیں سرجیت سنگھ کے گھر کا پتہ بتایا اور اس کے گھر پر نظر رکھنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس محلے میں ایک مسلمان عورت بھی مخبری کا کام کرتی ہے، وہ مدد دے گی۔ میں نے انسپیکٹر راجرز سے بات کر کے اسے اس عورت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے وہیں طے کر لیا کہ ایک آدمی غبارے بیچنے کے بہانے جائے گا اور دوسرا چارپائیاں بننے والے کا بہروپ دھار لے گا۔ میں نے انہیں ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مخبروں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان میں بھی مخبر استعمال ہوتے ہیں۔ میں پولیس کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا۔ اس بحث اور کاروائی میں بہت وقت گزر گیا۔ دن کے پچھلے پہر ہمارے پاس ایک ریلوے گارڈ آ گیا۔ یہ اس لڑکے کا باپ تھا جس نے ہمیں لڑکی کے متعلق بتایا تھا۔ گارڈ کو ہم نے اندر بلا لیا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور پنجابی بھی۔ میں نے پنجابی میں ہی اس سے باتیں کی۔ اس نے یہ بیان دیا کہ وہ ابھی ڈیوٹی سے آیا ہے اور اسے اس کے بیٹے نے بتایا ہے کہ آپ نے اسے بلایا تھا۔ گارڈ نے وہ تمام باتیں بتائیں جو ہم نے لڑکے سے پوچھی تھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کل رات گاڑی کے ساتھ آ رہا تھا، اس کی ڈیوٹی لاہور تک تھی۔ گاڑی کلکتہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ امرتسر سے کوئی 30 میل دور کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو انٹر کلاس میں اسے 2 سکھ مسافر ٹکٹ انسپیکٹر کے ساتھ جھگڑتے نظر آئے۔ وہ رک گیا۔ ان 2 سکھوں کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جھگڑا یہ تھا کہ یہ لوگ بلا ٹکٹ سفر کر رہے تھے۔ وہ پیسے تو دے رہے تھے لیکن ٹکٹ انسپیکٹر کا مطالبہ زیادہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ریلوے قانون کے مطابق چارج کر رہا ہے۔ لڑکی خاموش بیٹھی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان سکھوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ ان کے ساتھ تھی۔ گارڈ نے ان کا جھگڑا طے کرایا۔ وہ امرتسر تک آ رہے تھے۔ گاڑی امرتسر آئی تو گارڈ نے دیکھا کہ وہ سکھ لڑکی کو ہلکے ہلکے دھکے دے کر لے کر جا رہے تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی شکل و صورت اور کپڑوں سے شہری اور امیر لگتی تھی لیکن اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ گارڈ نے کوئی شک نہ کیا اور اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا۔ گارڈ لاہور تک گاڑی لے جا کر واپس امرتسر آیا تو اس نے ریلوے سٹاف کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں اس لڑکی کے متعلق بات کی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو چلتی گاڑی پر سوار ہوئی اور اس کے پیچھے 2 سکھ دوڑے تھے۔ وہ لڑکی تک تو نہ پہنچ سکے، پچھلی بوگی میں سوار ہو گئے تھے۔ گارڈ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس لڑکی کا سراغ لگانے کے لیے ایک انگریز اور ایک دیسی پولیس آفیسر یہاں آئے ہوئے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے متعلق مذاق کے انداز سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد گارڈ کو اس کے بیٹے نے بتایا کہ ہم نے اسے بلایا تھا۔ گارڈ نے ضروری سمجھا کہ وہ ہمیں ملے۔ اس نے ایک اچھے شہری کا فرض ادا کیا تھا جس سے ہمیں بڑی مدد ملی۔ ہم اس لائن پر سوچنے لگے کہ لڑکی کو واپس لے آئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی گھر میں ہے یا قتل کر دی گئی ہے۔ میں نے انسپیکٹر راجرز کو بتایا کہ پنجاب کے مسلمان اور سکھ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو بخشا نہیں کرتے، قتل کر دیتے ہیں۔ انسپیکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے گارڈ کا شکریہ ادا کر کے اسے بھیج دیا۔ سوچ کر اس نے مجھے کہا، آج رات 10 بجے کے بعد ہم چھاپا ماریں گے۔ جن آدمیوں کی ضرورت ہے انہیں بلا لو۔ شام کے بعد ایک مخبر آیا، اس کے ساتھ وہ عورت تھی جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی گھر میں ہے اور اسے قید میں رکھا ہوا ہے۔ اسے غالباً مارا پیٹا بھی جا رہا تھا۔ انسپیکٹر راجرز نے کہا کہ ابھی چھاپا مارا جائے۔ ہم دونوں اٹھے، ریوالور جیبوں میں ڈالے، بغیر وردی پولیس کے جو آدمی ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے انہیں ساتھ لیا، مخبر کو گائیڈ بنایا اور ہم چل پڑے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر زیادہ دور نہیں تھا، خاصا امیر گھرانہ تھا۔ ہم نے اپنے آدمیوں کو موزوں جگہوں پر کھڑا کر دیا اور دروازے پر دستک دی۔ سردار سرجیت سنگھ خود ہی باہر آ گیا۔ میں نے اپنا اور انسپیکٹر راجرز کا تعارف کرایا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، سوسائٹی میں اسے لیڈروں جیسا مقام حاصل تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپا نہ سکا۔
کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا۔ میں نے جب کہا کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں تو اس نے پوچھا کیا کام ہے۔ انسپکٹر راجرز بھانپ گیا کہ سکھ کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اندر آئیں۔ اس نے مجھے انگریزی میں غصے سے کہا، اس داڑھی والے جانور سے کہو کہ ہمارے راستے میں زیادہ دیر کھڑا نہ رہے، میں اسے دھکا دے کر اندر چلا جاؤں گا۔ اسے کہو کہ اپنی بیٹی کو باہر لاؤ۔ وہ انگریزی سمجھتا تھا، ایک طرف ہٹ کر مری ہوئی آواز میں بولا، آ جائیں۔ ڈیوڑی کے ساتھ ہی بیٹھنے کا کمرہ تھا، ہمیں وہاں لے جا کر بٹھایا گیا۔ اس پر ایسی خاموشی طاری تھی جس میں اس کی بے بسی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ جس باپ کی بیٹی بے لگام ہو جائے وہ تو جیتے جی مر جاتا ہے، کچھ ایسی ہی حالت اس کی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ صورت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہماری مجبوری دیکھیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، بشرط یہ کہ آپ نے تعاون کیا۔ دلجیت کور آپ کی بیٹی ہے؟ جی، اس نے آہ بھرنے کے انداز سے کہا۔ اسے باہر لے آؤ، انسپکٹر راجرز نے کہا۔ ہمارے سامنے لاؤ۔ وہ اٹھا اور سر جھکائے ہوئے اندر چلا گیا۔ انسپکٹر راجرز نے مجھ سے پوچھا، کیا ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ وہ لڑکی کو پچھلے دروازے سے بھگا دے گا۔ میں نے مکان کے ہر طرف آدمی پوسٹ کر رکھے ہیں، میں نے کہا، انہیں پوری ہدایات دے دی ہیں۔ اس گھر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہاں کے مکان ملے ہوئے ہیں، انسپکٹر راجرز نے کہا۔ چھتوں کے اوپر سے ذرا آسان ہے۔ اس مکان کے پچھواڑے ایک مسلمان کا گھر ہے، میں نے کہا۔ اس کی چھت پر میں نے 2 آدمی بٹھا رکھے ہیں۔ تمام چھتیں ان کی نظروں میں ہیں۔ ان کے پاس ٹارچیں بھی ہیں اور ریوالور بھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا، انسپکٹر راجرز نے کہا۔ صرف 2 منٹ انتظار کریں۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا اور نظریں گھڑی پر ہی رکھیں۔ جو ہی 2 منٹ گزرے میں اٹھا اور ڈیوڑی میں اندر جا کر اندر والے دروازے پر دستک بھی دی اور پکارا، سردار سرجیت سنگھ۔ میں نے دروازے سے کان لگائے تو اندر خسر پھسر سنائی دی۔ میں نے پھر دستک دی اور آواز بھی دی۔ آج 36 سال بعد میں جہاں کچھ تفصیلات بھول گیا ہوں، مجھے پنجابی کے یہ الفاظ اس طرح یاد ہیں جیسے ابھی ابھی سنے ہو۔ پھڑ سو لتاں تے چک لے، یعنی اس کی ٹانگیں پکڑو اور اٹھا لو۔ ایک مردانہ آواز تھی جو اندر سے سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ آواز سخت گھبرائی ہوئی اور غسیلی سنائی دی، اوے حرام دیو سکی بہن جے کھوہ وچ نہ سٹنا۔ او حرام زادو، تمہاری سگی بہن ہے، اسے کنویں میں مت پھینکنا۔ اور زنانہ چیخیں اور بڑی کرخت آہو بکا سنائی دی۔ پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی، وچ سٹ دیو اینو، میریاں اکھاں تو اولے کر دیو، یعنی اندر پھینک دو اسے، میری نظروں سے اوجل کر دو۔ میں نے چلا کر کہا، مسٹر راجرز میرے پیچھے آؤ۔ میں نے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر کھلا صحن تھا جس کے 3 اطراف برآمدے اور کمرے تھے۔ صحن کے ایک کونے میں کنواں تھا۔ اس زمانے میں نلکے نہیں تھے یا کم تھے۔ پیسے والے لوگوں نے گھروں میں کنویں کھدوا رکھے تھے۔ 2 سکھ ایک لڑکی کو اس طرح کنویں کی طرف گھسیٹ رہے تھے کہ ایک نے اس کے دونوں بازو کلائیوں سے اور دوسروں نے دونوں ٹانگیں ٹخنوں سے پکڑ رکھی تھیں۔ بجلی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ کنواں 3-4 قدم دور تھا۔ لڑکی شور مچا رہی تھی اور گالیاں بھی دیتی تھی۔ اس کی ماں اپنے بیٹوں کی طرف لپکتی تھی تو ان کا باپ سردار سرجیت سنگھ اسے پیچھے کو گھسیٹ لیتا تھا۔ میں نے یہ منظر 2-3 سیکنڈ میں دیکھا اور للکار کر کہا، چھوڑ دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ مجھ سے 15-16 قدم دور تھے۔ میں نے دوڑ کر ایک سکھ کو دھکا دیا۔ انسپکٹر راجرز نے دوسرے کے منہ پر گھونسا مارا۔ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ ان میں سے کسی نے کہا، وڈ دیو انہاں نوں وی، یعنی انہیں بھی کاٹ دو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ایک برآمدے کی طرف دوڑے۔ وہ بھاگ نہیں رہے تھے، ہتھیار لینے جا رہے تھے۔ میں نے بیک وقت 2 کام کیے۔ ان کے پاؤں میں فرش پر ریوالور کی ایک گولی فائر کی اور جیب سے وسل نکال کر 3 دفعہ بجائی۔ انسپکٹر راجرز ہوشیار آدمی تھا۔ باہر گیا اور 4-5 کانسٹیبلوں کو لے آیا جو وردی کے بغیر تھے۔ سکھ وہیں رک گئے۔ لڑکی حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ سردار سرجیت سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں پر جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ 3-4 بچے بھی تھے، وہ روتے روتے چپ ہو گئے تھے۔ ہم نے باپ، دونوں بھائیوں اور ان کی بہن کو حراست میں لے لیا۔ لڑکی سے میں نے پوچھا، تمہارا نام دلجیت کور ہے؟ وہ خوف زدہ تھی۔ اس نے صرف سر ہلا کر بتایا کہ وہ دلجیت کور ہے۔ تم گھنشام کے ساتھ کلکتہ جا رہی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور خاموش رہی۔ گھنشام کے ساتھ تم ہی جا رہی تھی نا؟ میں نے کہا، کہہ دو ہاں۔ اس نے سر جھکا لیا۔
میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کلائی اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی کلائی میں کانچ کی صرف ایک چوڑی تھی۔ سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں اسی کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے اس کے سر کو سونگھا، وہی خوشبو تھی جو مقتول کے کوٹ کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑا نہیں، اسے باہر لے گیا اور بیٹھنے والے کمرے میں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے بٹھا دیا۔ اس کا باپ اور بھائی بھی وہیں تھے۔ ہمارے 6 آدمی ریوالور لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ انسپیکٹر راجرز نے فوری طور پر مکان کی تلاشی لینے کو کہا۔ اس وقت سرجیت سنگھ اچانک بیدار ہو گیا۔ پہرے داروں کے روکنے کے باوجود وہ ڈیوڑی میں میرے پاس آ گیا اور مجھ سے التجا کے لہجے میں کہا کہ تم میرے ہندوستانی بھائی ہو، میری عزت اور میرے نام پر رحم کرو، میں مظلوم باپ ہوں۔ اس لڑکی نے میری داڑھی میں پیشاب کر دیا ہے، میرے گھر کی تلاشی نہ لو، تم لوگوں کو یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے اس لڑکی کے۔ مجھ سے جو پوچھو گے بالکل سچ بتاؤں گا۔ باہر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے بے عزتی سے بچاؤ۔ انسپیکٹر راجرز یہ سننے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا کہ سرجیت میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے سرجیت سنگھ سے کہا، تم عزت دار انسان ہو، میں نے تمہیں کہا کہ بیٹی کو باہر لے آؤ اور تم نے اندر جا کر بیٹوں سے کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ سرجیت سنگھ اپنی صفائی میں بولنے لگا تو انسپیکٹر راجرز نے شٹ اپ کہہ کر کمرے میں بھیج دیا۔ ہم نے گھر کی تلاشی لی، کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے، کوئی قابل اعتراض چیز، کاغذ یا ہتھیار نہ ملا۔ لڑکی کے ذاتی کمرے اور سوٹ کیسوں میں سے بھی کچھ نہ ملا۔ عطر کی وہ شیشی مل گئی جو وہ استعمال کرتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ انہیں دلی لے جایا جائے یا امرتسر میں ہی پوچھ گچھ کی جائے۔ انسپیکٹر راجرز نے کہا کہ دلی لے جانا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام اپنے ہیڈ کوارٹر کے مخصوص کمرے میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اقبال جرم کر لیا تو نشاندہیوں اور شہادت کی فراہمی کے لیے امرتسر آیا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت کوئی موزوں ریل گاڑی دلی نہیں جاتی تھی۔ ان سب کو رات کے لیے حوالات میں بند کیا اور ہم اپنی جگہ چلے گئے۔ علل صبح گاڑی جاتی تھی۔ ہم نے سب ملزموں کو حوالات سے نکلوا کر گاڑی میں بٹھایا اور دلی لے گئے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا شعبہ CID کے اندر ایک خفیہ CID تھی۔ یہاں یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ تلاشی، برآمدگی اور نشاندہی کے وقت مشیر ساتھ رکھے جائیں اور ملزموں کو گرفتار کر کے کسی مجسٹریٹ سے ریمانڈ لیا جائے یا قانون شہادت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس شعبے کے تفتیشی کمرے بلکہ تہہ خانے میں جو مشتبہ آتا تھا وہ صرف اس صورت میں صحیح اور سلامت رہتا تھا کہ آتے ہی اقبال جرم کر لے یا قابل قبول ثبوت پیش کر کے ثابت کر دے کہ اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا وہ مقام واردات یا واردات کے علاقے سے غیر حاضری ثابت کر دے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہاں اسی کو لے جایا جاتا تھا جس کے خلاف شک پختہ ہوتا تھا اور اس کے خلاف خاصی شہادت ہوتی تھی۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ انگریز سن 1857 کے تجربے سے بہت خائف تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی ذرا سا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ آپ نے حکایت میں پڑھ لیا ہوگا کہ سن 1857 میں مسلمان مجاہدین کس طرح اچانک اٹھے اور انگریز سے دلی جیسا شہر چھین لیا تھا۔ انگریز کے لیے یہ حادثہ غیر متوقع تھا۔ اس نے امرتسر کے جلیاں والا باغ میں اور لاہور میں مسجد شہید گنج کے سلسلے میں مظاہرین پر جو ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا وہ بھی سن 1857 کے زخم سے گھبرا کر کیا تھا۔ وہ ہندوستان پر گرفت بے حد مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ اسی مقصد اور پرانے خطروں کے پیش نظر انگریز نے دلی میں یہ محکمہ قائم کیا تھا اور اس کے تفتیشی کمرے کو مذبح خانہ بنا رکھا تھا۔ میں نے وہاں ملزموں اور مشتبہ افراد کے ساتھ جو سلوک ہوتا دیکھا ہے وہ آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میں ایسے تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن میں انگریزوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کو اس سلوک کے قابل سمجھتے تھے، مگر میں ماتا نام کی اسلام دشمن دہشت پسند تحریک کے کسی ممبر کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے اس تحریک کے ممبروں کی نشاندہی کراؤں گا اور سب کو اپنے تفتیشی کمرے کی چکی میں پیسوں گا۔ انگریز اپنی سلطنت کے تحفظ و استحکام کے لیے درندہ بنا ہوا تھا، میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے درندہ بننے پر تیار ہو گیا۔ ہم نے دلی جا کر سردار سرجیت سنگھ، اس کے دونوں بیٹوں اور اس کی بیٹی کے لیے نہایت اچھے کھانے کا انتظام کیا اور انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ میں نے چاروں سے کہہ دیا
کہ سچ بولو گے تو آرام میں رہو گے، ہیرا پھیری کرو گے تو بڑی بری موت آئے گی۔ رات 12 بجے کے بعد ہم نے لڑکی کو جگایا اور اسے خصوصی کمرے میں لے گئے۔ وہ 22 سال کی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا مگر اڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں کہ یہاں ہیرا پھیری کرو گی تو تمہارا انجام بھیانک ہوگا۔ اب تمہیں کوئی اور نصیحت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے پاس تمہارے خلاف بہت سی شہادت موجود ہے۔ میں نے اس کے سینڈل، پرس، زیورات کا ڈبہ اور اس کی چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا، گھنشیام کے ساتھ تم کلکتہ جا رہی تھیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے غمزدہ آواز میں جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ امرتسر سے سوار ہوئی تھی۔ میرے اگلے سوال سے پہلے ہی اس نے کہا، میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، میری ایک بات مان لیں، میرے باپ کو چھوڑ دیں، ان کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی انہیں بہت پریشان کیا ہے، انہیں میرے جرم کی سزا نہ دیں، اور تمہارے بھائی دونوں کو میرے سامنے پھانسی چڑھائیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ دونوں قاتل ہیں۔ اس نے کہا، انہوں نے گھنشیام کو قتل کیا ہے۔ وہ رونے لگی اور آگے بول نہ سکی۔ میں نے انسپیکٹر راجرز کو اس کا بیان سنایا۔ اس نے کہا کہ اسے کہوں کہ یہ تمام واقعہ خود ہی سنا دے، اس کے بعد ہم جرا کریں گے۔ میرے کہنے پر اس نے مختصر سا بیان دیا جو اس طرح ہے کہ گھنشیام کے ساتھ اس کی دوستی تھی، وہ اسے ملنے دلی سے امرتسر آیا کرتا تھا۔ اس نے گھنشیام کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا۔ دن طے ہو گیا۔ گھنشیام 2 روز پہلے امرتسر آ گیا۔ اس نے 2nd کلاس میں ایک سیٹ بک کروا لی۔ لڑکی نے سیٹ اس لیے بک نہ کرائی کہ اس کا فرار کسی ریکارڈ میں نہ آئے۔ گھنشیام نے اسے کہا تھا کہ 2nd کلاس میں جگہ مل جائے گی، اس کلاس کی بکنگ زیادہ نہیں ہوتی، اگر کوئی سیٹ نہ ملی تو وہ مسافروں سے یہ کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اسے سیٹ نہیں ملی۔ اس صورت میں گھنشیام فرش پر بستر ڈال لے گا۔ لڑکی نے گاڑی کے وقت سے بہت پہلے 2nd کلاس کا ٹکٹ خرید لیا۔ گھنشیام اپنے ایک دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، وہ وقت پر اسٹیشن آ گیا۔ لڑکی نے گھر سے زیورات اور نقدی چرا لی اور اسٹیشن پر چلی گئی۔ وہ پلیٹ فارم پر اس وقت گئی جب گاڑی چل پڑی تھی۔ اس نے دانستہ تاخیر کی تھی۔ وہ دوڑ کر گھنشیام کے کمپارٹمنٹ تک پہنچی، وہاں 2 سیٹیں خالی تھیں۔ گھنشیام نے دوسرے مسافروں کو بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ دونوں خوش تھے کہ فرار کامیاب ہے۔ گاڑی دلی پہنچی تو ان کے دلوں سے پکڑے جانے کا خوف نکل گیا۔ دوسرے مسافر دلی اتر گئے اور کمپارٹمنٹ میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ وہ اور زیادہ خوش ہو گئے۔ اسی خوشی کا اثر تھا کہ وہ کمپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے بند کرنا بھول گئے۔ دلی سے گاڑی نکلی تو وہ دونوں ایک ہی سیٹ پر اکٹھے ہو گئے اور دنیا کو اور دنیا کے خطروں کو بھول گئے۔ اسے یاد نہیں کہ کتنا وقت گزر چکا تھا۔ یہ ایکسپریس گاڑی تھی جس کے سٹاپ بہت دور دور تھے۔ گاڑی پوری رفتار سے جا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا۔ کمپارٹمنٹ میں صرف ایک بتی جل رہی تھی۔ گھنشیام نے دوسری بتی بھی جلا دی۔ اندر آنے والے آدمی لڑکی کے بھائی تھے۔ اس وقت لڑکی گھنشیام کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ بھائیوں کو دیکھ کر کود کر اٹھی۔ بڑے بھائی نے اس وقت گھنشیام کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی جب وہ سیٹ سے اٹھ رہا تھا۔ لڑکی نے اسے چھڑانے کے لیے بھائی کے ہاتھ پکڑے۔ چھوٹے بھائی نے بہن کی کلائی پکڑ کر مروڑی تو اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بھائی نے اسے بازو مروڑ کر بے بس کر لیا اور اسے پیٹا بھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گھنشیام زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ بڑے بھائی نے اسے گھسیٹا اور دروازے تک لے گیا۔ چھوڑا تو وہ گر پڑا۔ دونوں بھائیوں نے اسے دھکیل کر گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ لڑکی بہت چیخی۔ بھائیوں نے اسے گھونسوں سے پیٹا اور چاقو اس کی گردن پر رکھ کر کہا کہ وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی گردن کاٹ کر لاش باہر پھینک دیں گے۔ باہر اندھیرا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ اس کے بعد وہ بول نہ سکی۔ کبھی سمجھتی جیسے یہ خواب ہے، اور جب اسے یہ خیال آتا کہ یہ حقیقت ہے تو اس کے حلق میں پھنسی ہوئی چیز اور زیادہ پھیل جاتی۔ اس کا جسم سن ہو گیا اور دماغ بھی جواب دے گیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ ایک بھائی نے باہر دیکھا اور کہا آگے اسٹیشن ہے، گاڑی رکے گی۔ اس نے لڑکی سے کہا اگر تم نے گاڑی سے اتر کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی یا بات کی تو ہم تمہیں سب کے سامنے قتل کر دیں گے۔ اگر خاموش رہو گی تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور تمہاری بھی۔ ہم تمہیں واپس گھر لے جا رہے ہیں، یہ سب تمہاری عزت کے لیے ہے۔ گاڑی اتنی آہستہ ہو گئی کہ بھائیوں نے لڑکی کو چلتی گاڑی سے اتار لیا۔
ایک بھائی نے اترنے سے پہلے کمپارٹمنٹ کی بتیاں بجھا دی تھی اور اترتے وقت دروازہ بند کر دیا تھا۔ پلیٹ فارم ابھی آگے تھا۔ بھائی اسے باہر لے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ شہر میں گئے اور نہایت معمولی ہوٹل میں ٹھہرے۔ وہاں بھائیوں نے اس سے پوچھا کہ زیورات اور نقدی کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ گاڑی میں رہ گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ گاڑی سے اترنے کی جلدی میں انہیں نقدی اور زیورات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کے سینڈل بھی گاڑی میں رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ کسی سے پوچھا کہ انہیں امرتسر جانا ہے، گاڑی کتنے بجے آئے گی؟ انہیں بتایا گیا کہ لاہور جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اور چلنے والی ہے۔ بھائیوں نے ٹکٹ لینے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہا۔ بہن کو اپنے ساتھ دوڑاتے پلیٹ فارم پر گئے۔ گاڑی چل پڑی۔